آزاد کشمیر انتخابات کے تیسرے مرحلے میں ضلع باغ اور حویلی کے 4 حلقوں میں پولنگ جاری۔ پیپلز پارٹی کا دھاندلی اور پولنگ تاخیر سے شروع ہونے کا الزام، الیکشن کمیشن کو شکایات کا بھی دعویٰ۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کا کہنا ہے کہ آر او آفس کو کوئی تحریری شکایت موصول نہیں ہوئی۔ تلخ کلامی کے چند واقعات ہوئے جن پر ایکشن لیا گیا۔ اگر کوئی شکایت موصول ہوئی تو فوری ایکشن لیا جائے گا۔ پولنگ شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ وقت بڑھانے کا اختیار الیکشن کمیشن کا ہے۔ الیکشن میں آزاد کشمیر کے 2 سابق وزرائے اعظم سردار عتیق، سردار تنویر الیاس اور موجودہ وزیر اعظم فیصل راٹھور بھی میدان میں ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور سینیٹر رانا ثناء اللہ خان کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی شکست کو دھاندلی کے بیانیے سے چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ دھاندلی کے الزامات لگانے والوں نے اب تک کوئی ثبوت نہیں دیے۔ توقع ہے کہ پیپلز پارٹی والے آج الٹی گنتی کو سیدھا کر دیں گے۔ مسلم لیگ نون کو کامیابی پر مبارکباد دیں گے۔ رانا ثناء نے کہا کہ دھرنے دینے والے آزاد کشمیر کا الیکشن روکنا چاہتے تھے جو نہیں روک سکے۔ امید ہے دھرنے والی قوتیں اب حقائق کا ادراک کرتے ہوئے دھرنا ختم کریں گی۔ حکومت مظاہرین کے جائز مطالبات پر نظر ثانی کرے گی۔ ہتھیار اٹھانے اور دشمن کا آلائے کار بننے والوں کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انتخابات کے تیسرے مرحلے کے بعد آزاد کشمیر میں حکومت سازی شروع ہو جائے گی۔ پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر الیکشن میں دھاندلی کا الزام، پولنگ میں تاخیر اور اپنے پولنگ ایجنٹس کو روکنے پر تحفظات۔ پیپلز پارٹی کی نائب صدر شیری رحمان نے کہا LA 16 اور 15 کے پولنگ سٹیشنز پر بروقت پولنگ شروع نہ ہونا تشویشناک ہے۔ پولنگ سٹیشنز 119 اور 120 پر پریزائڈنگ افسران سے پیپلز پارٹی کے ایجنٹس کو روکنے کی وضاحت طلب کی جائے۔ انتخابی عمل میں رکاوٹ یا بے ضابطگی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ الیکشن کمیشن فوری ازالہ کرے۔ پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل نیر بخاری نے کہا کہ نون لیگ کے انتخابات کے تیسرے مرحلے میں بھی دھاندلی کر رہی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر اور سیکرٹری الیکشن کمیشن دھاندلی کی ہر شکایت پر کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ ان کا کام شکایت پر فوری کارروائی کرنا ہوتا ہے۔ وہ وضاحتیں اور تسلیاں کیوں دے رہے ہیں؟ کراچی کے نوجوان تاجر میر رضا کے معدے سے تیزاب کی موجودگی کے شواہد ملنے کا انکشاف۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ میر رضا کے پھیپھڑے تیزاب کے باعث شدید متاثر ہوئے۔ شرٹ، ہاتھوں اور پیروں پر بھی تیزاب کی موجودگی کے اثرات پائے گئے۔ پولیس نے میر رضا کی لاش ملنے کے مقام کے قریب گیسٹ ہاؤس پر تالے لگا دیے۔ وہاں کام کرنے والے 6 افراد زیر حراست۔ تفتیش کے لیے اب تک میر رضا کے دوست اور بزنس پارٹنر سمیت 21 افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔ زیر حراست افراد کے بیانات بھی ریکارڈ کیے گئے۔ میر رضا کے والدین کیس کی جوڈیشل انکوائری نہیں کرانا چاہتے۔ میر رضا کے والد کے وکیل جبران ناصر نے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو خط لکھ دیا۔ ذرائع کے مطابق خط میں کہا گیا ہے کہ عدلیہ پر مکمل بھروسہ ہے۔ حکومت جوڈیشل کمیشن انکوائری کے نام پر کیس کو متنازع بنانا چاہتی ہے۔ قانون کے مطابق تفتیش کا اختیار پولیس کے پاس ہے۔ DIG کرائم برانچ عامر فاروقی کی سربراہی میں میر رضا کیس کے لیے قائم 5 رکنی تحقیقاتی کمیٹی کا اجلاس جاری۔ اجلاس میں کیس سے متعلق اگلے مرحلے کی تحقیقات کے لیے لاہم تیار ہوگا۔ ایران کا کہنا ہے کہ مکہ دفاعی معاہدہ تہران کے لیے خطرہ نہیں۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی سے ایران کے گہرے تعلقات ہیں۔ مکہ معاہدے پر تشویش کی کوئی وجہ نہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے پریس کانفرنس میں کہا کہ خطے کے ممالک سمجھ چکے ہیں سیکیورٹی ایسی چیز نہیں جسے جھوٹے بروکر سے خریدا جا سکے۔ خلیجی ممالک ایران کے خلاف حملوں کے امریکہ کو اپنی سرزمین استعمال نہ کرنے دیں۔ آبنائے ہرمز نہ کھولنے کی وجہ امریکی مداخلت ہے۔ کسی تیسرے فریق کی مداخلت نہ ہو تو آبنائے ہرمز کھل سکتی ہے۔ عمان کے ساتھ معاہدے میں امریکہ شامل نہیں۔ ابتدائی مرحلے میں آبنائے ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں پر فیس عائد کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ اسماعیل بقائی نے امریکہ کو مشرق وسطی میں عدم استحکام کی وجہ قرار دیا۔ کہا امریکہ کی جانب سے مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزیاں جاری رہنے تک بات چیت نہیں ہوگی۔ تاہم ثالثوں کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ کر رہے ہیں۔
پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان دفاعی معاہدے پر اسرائیل پریشان، معاہدے کو اسرائیل کے لیے برا قرار دیا۔ اسرائیلی وزیر برائے امور تارکین وطن نے کہا کہ مکہ معاہدہ بہت خطرناک اور پریشان کن پیش رفت ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا پہلے سے دفاعی معاہدہ ہے، اب اس میں ترکی بھی شامل ہو گیا ہے جس کے ہمارے ساتھ براہ راست اختلافات ہیں۔ یہ معاہدہ اسرائیل کے لیے انتہائی سنگین نتائج کا باعث بن سکتا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی کویت کی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو۔ کویتی وزیر خارجہ نے پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر مبارکباد دی۔ دونوں وزیر خارجہ کا اہم شعبوں میں تعاون، سرمایہ کاری بڑھانے اور علاقائی صورتحال اور مقبوضہ مشرقی بیت المقدس کے امور پر تبادلہ خیال۔ امریکی صدر ٹرمپ کا بحری ناکہ بندیوں کے باعث ایران کی معاشی مشکلات میں اضافے کا دعویٰ۔ بحری ناکہ بندی کو مؤثر قرار دیا، کہا ایران پر پابندیاں مزید بڑھائیں گے۔ ایران سے مذاکرات محدود سطح پر ہو رہے ہیں۔ امریکی نیوز ویب سائٹ کو انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ بحری ناکہ بندی کے باعث ایران معاشی طور پر بہت برے حالات میں ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ امریکہ نئی فوجی کارروائیوں کی بجائے معاشی دباؤ بڑھانے پر انحصار کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر مائک والٹز کا کہنا ہے کہ معاشی دباؤ ایران کو مذاکرات کی میز پر مراد دینے پر مجبور کر دے گا۔ مذاکرات میں ایران بار بار پیسوں تک رسائی مانگ رہا ہے۔ دوسری جانب امریکہ کی سینٹرل کمانڈ نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی میں گزشتہ روز تک 55 تجارتی جہازوں کا رخ موڑا جا چکا۔ ستائیس ستمبر کو اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کی کال پر پاکستان تحریک انصاف میں اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ پارٹی کے بیرون ملک مقیم رہنماؤں نے الزام لگایا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے وسط اگست کی بجائے 27 ستمبر کو لانگ مارچ کی کال کسی خفیہ ڈیل کے نتیجے میں دی۔ سہیل آفریدی نے ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے الزام لگانے والے شہباز گل کے بارے میں کہا کہ وہ بہت جلد مجھ سے معافی مانگیں گے۔ سہیل آفریدی نے جینیس کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں حامد میر سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس معاملے پر علیمہ خان کو بھی راضی کر لیں گے۔ یہ انٹرویو آج رات 8 بجے نشر کیا جائے گا۔ انتہائی اہم ایک دن ہے، خان صاحب کے حوالے سے ایک انتہائی اہم فیصلہ ہو سکتا ہے کہ آج ہو جائے۔ سلمان صفدر صاحب آئیں گے، اپنے تحریری جو نکات ہیں وہ دیں گے، جج صاحب ہو سکتا ہے آج دوپہر ہی فیصلہ سنا دیں۔ تو کہاں ہیں ہمارے لوگ، کہاں ہیں ہمارے پارلیمنٹیرین؟ ان سے گڑگڑا کر میں نے التجا کی تھی کہ آج جہاں موجود رہنا، بتانا کہ ہم خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ڈاکٹر عزبہ کا مقدمہ وہاں سپریم کورٹ میں پڑا ہے، وہ بھی مانگ رہی ہیں رسائی اپنے بھائی کا، اس مقدمے کی سنوائی کے لیے بھی ہمیں کھڑا ہونا ہے۔ تو کہاں ہیں ہمارے دوست؟ پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ اسلام آباد ہائی کورٹ نہ پہنچنے پر اپنی اراکین اسمبلی پر برس پڑے۔ کہا آج بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق اہم نکات جمع کرانا ہے۔ گڑ گڑا کر ارتجا کی تھی کہ ہائی کورٹ کے باہر پہنچیں۔ کہاں ہیں یہ سارے لوگ، کیوں نہیں آئے؟ سب کے نام سامنے لائیں گے۔ 5 اگست کو بھی جو لوگ سامنے نہیں آئے ان کا پتہ ہے۔ تحریک انصاف کے ممکنہ احتجاج کے باعث قیدی وینز اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر پہنچا دی گئیں۔ پنجاب پولیس اور اسلام آباد پولیس کی نفری بھی تعینات۔ اسلام آباد اور دیگر ہائی کورٹس میں نئے ججز کی تعیناتی کی سمری وزیر اعظم نے صدر کو کس تاریخ کو بھیجی؟ سمری پر کیا کارروائی ہوئی؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاق اور وزارت قانون سے کل تک رپورٹ مانگ لی۔ صدر، وزیر اعظم اور وزارت قانون کو نوٹس جاری۔ صدر کی جانب سے ججز تعیناتی سمری منظور نہ ہونے کے خلاف کیس میں جسٹس ارباب محمد طاہر نے کہا اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی تعیناتی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ 18 دن گزر چکے ہیں، اس طرح تو سمری کو روکا نہیں جا سکتا۔ سندھ اور پشاور ہائی کورٹ کے ججز کی جوڈیشل کمیشن نے منظوری دی تھی، وہ بھی رک چکی ہے۔ سوچا وفاقی حکومت ذمہ داری پوری کرے گی، لیکن ایسا بھی نہیں ہوا۔ عدالت نے رپورٹ طلب کرتے ہوئے کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ بلوچستان میں آپریشن رد الفتنہ 3 کے تحت سیکیورٹی فورسز کی پنجگور میں خفیہ اطلاع پر کارروائی۔ فتنۃ الہندوستان کے سرغنہ وزیر بلد جمال سمیت 5 دہشت گرد ہلاک، اسلحہ و گولہ بارود برآمد۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ہلاک دہشت گرد تاجروں اور شہریوں سے لوٹ مار، بھتہ خوری، اغوا اور دہشت گردی کے واقعات میں ملوث تھا۔ وفاقی وزیر
محسن نقوی کا کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا قوم کے بہادر ثبوت بلوچستان سے دہشت گردوں کا خاتمہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، کچھ دیر بعد وزیر اعظم سعودی عرب ترکی دفاعی معاہدے سے کابینہ کو آگاہ کریں گے، ملک کی معاشی سیکیورٹی صورتحال زیر غور آئے گی۔ وزیر اعظم کا جولائی میں اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے 3.6 ارب ڈالر ترسیلات زر بھیجنے پر اطمینان کا اظہار۔ ایک بیان میں کہا، سال بہ سال کی بنیاد پر 13% اضافی ترسیلات زر موصول ہونا نہایت خوش آئند ہے۔ جولائی میں اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے ترسیلات پر ماہانہ بنیاد پر 4.5% اضافہ ہوا۔ سمندر پار پاکستانیوں کا ملکی معیشت کے استحکام میں مثبت کردار لائق تحسین ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کی انگلینڈ سے سیریز سے پہلے لندن میں سیر و تفریح، ٹیم نے گزشتہ روز ڈے آف کے مزے لیے۔ کپتان وزیر مواصلات کی چیئرمین NHA کے ہمراہ گڈز ٹرانسپورٹر سے ملاقات، فوری ریلیف کے اقدامات کے ساتھ لانگ ٹرم پالیسی کی تشکیل کا اشارہ۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال سے اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافہ، مٹر، پیاز اور دیگر سبزیوں کی قیمتوں میں 50 روپے تک کا اضافہ دیکھنے میں آیا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کی انگلینڈ سے سیریز سے پہلے لندن میں سیر و تفریح، ٹیم نے گزشتہ روز ڈے آف کے مزے لیے۔ کپتان بابر اعظم سمیت دیگر کھلاڑیوں نے لندن کی سیر کی، دوستوں کے ساتھ وقت گزارا۔ ٹیم تیاریوں کا آغاز آج پریکٹس سیشن سے کرے گی۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹیسٹ 19 اگست سے شروع ہوگا۔ خاتون اول آصفہ بھٹو کی وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ کے ہمراہ کراچی کے سینٹر فار آٹزم کھرنگی آمد، جدید رہائشی سہولت کا افتتاح کیا۔ آصفہ بھٹو نے کہا کہ ہر خصوصی بچہ ہماری توجہ اور محبت کا حقدار ہے، ان بچوں کی صلاحیتیں غیر معمولی ہیں، انہیں آگے بڑھنے کے مواقع دینا ہوں گے۔ وزیر اعلی سندھ نے کہا، خصوصی افراد کو معاشرے کا فعال اور باعزت حصہ بنانا ترجیح ہے۔ سینٹر فار آٹزم کھرنگی خصوصی بچوں کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ وہ پنجاب ہی نہیں، سندھ اور دیگر صوبوں کے لوگوں کو بھی خدمت کرنا چاہتی ہیں، کراچی اور سندھ کے لوگوں کی پریشانی بھی دل سے محسوس کرتی ہیں۔ نواز شریف اسکول کے لیے ہزاروں طلبہ کی انٹری ٹیسٹ میں شرکت اعتماد کا ثبوت ہے۔ قصور کوٹ رادھا کرشن کے محلہ فاروقیہ میں 2 سال کا بچہ گڑھے میں جمع بارش کے پانی میں ڈوب کر جاں بحق۔ پولیس کے مطابق گیس لائن تبدیل کرنے کے لیے کھدائی کی گئی تھی۔ عارف والا میں 2 کمسن بچے کھلے گٹر میں گر گئے، ایک بچے کو بچا لیا گیا، ایک بچہ جاں بحق۔ گلی میں گندے پانی کا حوض بنانے پر مالک مکان کے خلاف مقدمہ درج۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں مقتول کی والدہ نے مقدمات کی سست روی کے خلاف سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ عدالت نے ٹرائل کورٹ سے مقدمہ گھر ریکارڈ طلب کر لیا۔ وکیل نے بتایا کہ ملزم کی جانب سے مسلسل تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، کبھی ملزم اور والدین آپس میں لڑ پڑتے ہیں، کبھی وکیل نہیں آتا، کبھی کہتے ہیں ٹرائل کورٹ پر بھروسہ نہیں۔ عدالت نے کہا، ملزم تاخیری حربے استعمال کرے تو پروسیکیوشن ٹرائل جلد چلوائے۔ ٹرائل کورٹ اور پروسیکیوشن کو ہم ہدایت دیں گے کہ کیس کیسے چلانا ہے۔ اگر 2 سال تاخیر ہوئی تو گواہان کی شہادت متاثر ہوگی، گواہ باتیں بھول جائیں گے۔ پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے جنرل سیکرٹری حسن مرتضیٰ کا کہنا ہے کہ آزاد کشمیر میں آج ہونے والے الیکشن دھاندلی زدہ ہیں۔
پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں گورننس کی صورتحال خراب ہے. تھانے کے اندر تھانے دار نے ذہنی معذور بچی کو 2 دن حبس بیجا میں رکھا. لاہور کے تھانے میں 2 لڑکیوں کو چوری کے کیس میں لایا گیا. دونوں لڑکیوں کو تھانے میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا. پولیس لڑکیوں کے لواحقین پر زور ڈال رہی ہے کہ آپ کہیں یہ نشے کی عادی تھیں. بنو کے علاقے ممشخیل کے قریب فائرنگ کر کے پولیس کانسٹیبل کو شہید کر دیا گیا. کانسٹیبل پر ڈیوٹی سے گھر آتے ہوئے فائرنگ کی گئی. ملزم کی گرفتاری کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن. آج پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر کے بعض مقامات پر بارش کا امکان. ترویلا ڈیم بھر گیا. پانی کی سطح زیادہ سے زیادہ پانی ذخیرہ کرنے کے لیول 1,55,000 فٹ تک پہنچ چکی. منگلا ڈیم 64% تک بھرا ہے. پانی کی تقریباً سطح 1,207 فٹ ہے. فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن لاہور کے مطابق دریائے سندھ میں کالا باغ اور تونسا اور گڈو بیراج پر نچلے درجے کے سیلاب برقرار. چشمہ بیراج پر صورتحال معمول پر آ گئی. پاکستان میں جذام کا مرض ختم کرنے کے لیے زندگی وقف کرنے والی ڈاکٹر روت فاؤ کی 9ویں برسی. ڈاکٹر روت فاؤ 60 کی دہائی میں پاکستان آئیں اور جذام کے مرض پر قابو پانے کا عزم کیا. ڈاکٹر روت فاؤ کی کوششوں سے 1996 میں عالمی ادارہ صحت نے پاکستان کو جذام کے مرض پر قابو پا لینے والے ممالکوں میں شامل کیا. یمن میں حوثیوں کی اکثریتی تنظیم انصار اللہ کے حملے میں یمنی فوجیوں سمیت 7 افراد ہلاک، 30 سے زائد افراد زخمی. یمنی سرکاری فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ المخا بندرگاہ پر حملے میں ڈرونز اور میزائلوں سے فوجی اور شہری دونوں مقامات کو نشانہ بنایا گیا. حکومت کی فورسز نے 11 ڈرونز کو مار گرایا. یمنی فوج کی حوثیوں کے خلاف جوابی کارروائی. عرب میڈیا کے مطابق یمنی فوج نے صوبے مارب میں حوثیوں کے کنٹرول سینٹر اور لانچ پلیٹ فارمز کو نشانہ بنایا. روس کے علاقے تاتارستان میں یوکرین کا بڑا ڈرون حملہ. روسی خبر ایجنسی کے مطابق یوکرین نے روسی شہر نزنینامسک کی صنعتی اور شہری تنصیبات کو ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا. روسی حکام کا کہنا ہے کہ یوکرینی ڈرون حملوں سے کئی افراد ہلاک ہوئے. نزنینامسک شہر میں روس کی بڑی آئل ریفائنری موجود ہے. اس سے قبل یوکرین کے شہر سومی میں روس کے فضائی حملے میں 5 افراد زخمی ہوئے. یوکرینی حکام کے مطابق حملے میں کئی رہائشی علاقوں کو نقصان پہنچا. امریکہ نسل کشی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا ارتکاب کرنے والے اسرائیل کو ہتھیار دے کر نہ صرف بین الاقوامی قانون بلکہ امریکی قانون کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہے. فلوریڈا کے ڈیموکریٹ کانگریس امیدوار الیور لارکن کی امریکی میڈیا سے گفتگو. کہا اسرائیل کو مذہبی بالادستی والی نہیں، سیکولر اور جمہوری ریاست ہونا چاہیے جہاں یہودیوں اور فلسطینیوں کو مساوی حقوق حاصل ہوں. شام اور روس کے درمیان بحیرہ روم میں روس کے 2 اہم فوجی اڈوں کے مستقبل کے حوالے سے معاہدہ طے پا گیا. شامی وزارت خارجہ سے جاری بیان کے مطابق معاہدے کے تحت حمیمیم ایئر بیس اور تھورتوس نیول بیس کے تجارتی حصے کا انتظام شام کے پاس ہوگا. دونوں مقامات پر موجود فوجی اڈوں کو جوائنٹ ٹریننگ سینٹرز میں تبدیل کر دیا جائے گا. چین کے مشرقی علاقوں سے ٹکرانے کے بعد سمندری طوفان ڈولفن کمزور پڑ گیا. شنگھائی سمیت چین کے کئی شہروں میں طوفانی ہواؤں موسلا دھار بارشوں سے نظام زندگی متاثر. طوفان سے متاثرہ کئی صوبوں میں آج بھی بارش کا سلسلہ جاری. خراب موسم کے پیش نظر آج بھی سینکڑوں پروازیں منسوخ. وینجیو شہر میں تیز ہواؤں اور موسلا دھار بارش سے ٹرک الٹ گیا. طوفان آئندہ چند روز میں وسطی صوبوں سے ہوبے اور ہینان کی طرف بڑھنے کی پیشگوئی، جس کے بعد دارالحکومت بیجنگ میں جمعرات تک موسلا دھار بارشوں کا الرٹ جاری کیا گیا ہے. نیشنل چیمپئنز کپ کل سے ملتان میں شروع ہوگا. چاروں ٹیموں کے کپتانوں نے ٹرافی کی رونمائی کی. شاداب خان کی غیر موجودگی میں فہیم اشرف کی شرکت. شاہین آفریدی کا کہنا ہے کہ اس ایونٹ سے ورلڈ کپ سکواڈ تشکیل دینے میں آسانی ہوگی. سائم ایوب نے کہا کہ ملتان میں حبس اور گرمی زیادہ ہے لیکن بطور پروفیشنل کھلاڑی ہر کنڈیشنز میں کھیلنا آنا چاہیے. صاحبزادہ فرحان کہتے ہیں کہ ان کے لیے چیمپئنز کا بہت اہم ایونٹ ہے، جبکہ فہیم اشرف کا کہنا ہے کہ ملتان میں سخت گرمی میں کھلاڑیوں کو ایڈجسٹ کرنا ہوگا.
वेटरन्स हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को अपने दूसरे मैच में भी शिकस्त। आयरलैंड ने पाकिस्तान को 0 के मुकाबले में 11 गोल से शिकस्त दे दी। ग्रुप डी में पाकिस्तान अपना अगला मैच 11 अगस्त को वेल्स के खिलाफ खेलेगा। इक्कीसवें वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप का टीम इवेंट पाकिस्तान ने 7वीं बार अपने नाम कर लिया। टीम इवेंट के अलावा पाकिस्तान के अहमद सलमान, अहद सोला, तैमूर वसीम इंफरादी कैटेगरी के वर्ल्ड चैंपियन बने। हाईएस्ट स्कोर का एजाज भी पाकिस्तान के नाम रहा। टीम इवेंट में भारत दूसरे, नाइजीरिया तीसरे नंबर पर रहा। अंडर 18 का टाइटल ऑस्ट्रेलिया के नाम। आजादी के रंग जियो न्यूज के संग जश्न आजादी मनाएं, दुनिया भर को दिखाएं। हाँ, इस साल जश्न आजादी किस तरह मना रहे हैं? 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजें। अपना पसंदीदा मिली नगमा गाकर वीडियो भेजें, जियो न्यूज नशर करेगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।